السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنے اردو کے ویڈیو سبق نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں حمد کے متعلق پڑھا تھا اور اس کے صفحہ نمبر 1 تا 4 کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اس کے اگلے صفحات کا مطالعہ کریں گے، جیسے کہ صفحہ نمبر 5 اور 6، اور اس پر موجود سوالات کے جوابات دیں گے۔ آج کے سبق کے لیے درکار وسائل ہیں اسمارٹ اردو کی تیسری کتاب، کاپی اور قلم۔ آج کے اس سبق کے اختتام پر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ دیے گئے الفاظ کے متضاد بتا سکیں گے، کلمہ کی تعریف کر سکیں گے اور متن میں سے کلمہ بتا سکیں گے، الفاظ اور ہندسوں کی گنتی کی پہچان کر سکیں گے۔ چلیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الفاظ اور الفاظ متضاد۔ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ چند الفاظ ہیں، جیسے کہ اوپر، آسان، سخت، لڑکا، اندر، یہ سب چند الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ ہیں۔ اب ہم الفاظ اور متضاد۔ الفاظ متضاد کیا ہوتے ہیں؟ الٹ معنی والے الفاظ، ایسے الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے الٹ ہوں۔ اب یہ ہمارے پاس چند الفاظ ہیں، اگر ہم ان الفاظ کے الٹ معنی کر لیں گے تو وہ ان کے الفاظ متضاد بن جائیں گے۔ الفاظ متضاد، جیسا کہ پہلا لفظ ہے اوپر۔ اوپر کا کیا الٹ معنی ہو سکتا ہے؟ الٹ، اس کے ضد ہوگا جو لفظ اوپر، نیچے۔ آسان، آسان، آسان کا الٹ ہوگا مشکل۔ سخت، نرم۔ لڑکا، لڑکی۔ اندر، باہر۔ جیسا کہ یہ رہے اوپر، نیچے، آسان، مشکل، سخت، نرم۔ لڑکا، لڑکی، اندر، باہر۔ یہ سوال ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 5 سے ہے۔ الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد الفاظ، الٹ معنی والے الفاظ کو متضاد کہتے ہیں۔ مثلا صبح کا شام، آسان کا مشکل۔ ہمارے پاس الفاظ ہیں مالک، ساکن، زمین، جاندار، کوی، کہنا۔ ہمیں مالک کا مطلب پتہ ہے، مالک سے مراد آقا۔ ساکن، ہم نے جب حمد پڑھی تھی تو ہم نے حمد میں پڑھا تھا ساکن سے مراد ہے رکا ہوا۔ زمین، جاندار، کوی۔ کوی ہم نے پڑھا تھا، کوی سے کیا مراد ہے؟ طاقتور۔ اور کہنا۔ اب ہم ان تمام الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں گے۔ مالک، جس سے مراد ہے آقا، اس کا متضاد کیا ہوگا؟ نوکر۔ ساکن، ساکن سے مراد تھی رکا ہوا،
ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا نا، ہم میں رکا ہوا پانی اور چلتا ہوا پانی، تو کیا لفظ استعمال ہوا تھا ساکن کے ساتھ؟ رواں، ساکن رواں. زمین، زمین کے ساتھ زمین کا الٹ متضاد کیا ہوتا ہے؟ آسمان. جاندار، جاندار کا متضاد ہوگا بے جان. قوی، قوی کا مطلب تھا طاقتور، اور قوی کے ساتھ کون سا لفظ استعمال ہوا تھا؟ ناتواں. ناتواں کا مطلب تھا کمزور. کہنا، سننا. جی، تو یہ تھے ہمارے الفاظ متضاد. کلمہ، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کلمہ سے کیا مراد ہے اور کلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کسی بامعنی لفظ کو کہتے ہیں جس کے کچھ معنی ظاہر ہوں. اب ہم اپنی کتاب کی حمد میں دیکھیں گے کہ کون کون سے الفاظ کلمہ ہیں. دیکھیں، یہ تمام الفاظ، ان تمام کو کلمہ کہتے ہیں کیونکہ ان تمام الفاظ کے کچھ نہ کچھ معنی ہیں. زمین، کا، مالک، آسماں، کا، مالک، یہ تمام الفاظ کلمہ ہیں. ان سب کا مطلب ہے، زمین کا مطلب ہم جانتے ہیں، مالک کا مطلب ہم جانتے ہیں، کا مطلب بھی ہم جانتے ہیں. کا کیونکہ یہ ان دو الفاظ کو جوڑ رہا ہے اور ان کا تعلق بتا رہا ہے. زمین کا مالک، اور صرف زمین اور مالک ہو تو کیا ہم بتا سکتے ہیں زمین مالک اس کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں بتا سکیں گے نا، کیونکہ ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوگا. تو زمین کا مالک، آسمان کا مالک ہمیں اس پورے جملے کا مطلب واضح کرتا ہے. چاند، سورج، چمکتے ستارے، علم، عقل اور جاں کا مالک، یہ تمام الفاظ کلمہ ہیں. اب ہم اپنی کتاب کی مشق کی طرف جاتے ہیں کہ کلمہ سے متعلق کیا مشق دی گئی ہے. ہم ایک دفعہ پھر سے یہاں پر دیکھ لیں گے کہ کلمہ کون کون سے الفاظ ہیں. تمام الفاظ کلمہ ہیں. چلیے، نظم سے ڈھونڈ کر 5 کلمہ بامعنی الفاظ لکھیے. ہم اپنی نظم کی طرف دوبارہ جائیں گے، وہاں سے کوئی سے 5 الفاظ کلمہ بامعنی الفاظ وہ لے کر یہاں پر لکھیں گے. آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر ان تمام اس سوال نمبر 6 کے جوابات، یعنی کہ یہاں پہ 5 بامعنی الفاظ کلمہ یہاں پر لکھیں گے. مجھے امید ہے آپ اب تک بامعنی الفاظ یعنی کلمہ اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہوں گے. چلیے اب ہم اپنے جوابات دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا لکھا. آپ نے حمد میں سے جو الفاظ بھی لکھے ہوں گے وہ کلمہ یعنی بامعنی الفاظ ہوں گے. یہ سوال ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر دیا گیا ہے. اس سوال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟
दिए गए हिंसों के सामने डब्बों में मौजूद दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर लिखिए। हमारे पास हिंसे दिए गए हैं। अब हमने इन तमाम हिंसों से मुतल्लिक यहाँ से अल्फाज चुनकर यहाँ पर लिखने हैं। दुरुस्त अल्फाज, ये क्या लिखा हुआ है, क्या आप बता सकते हैं? 16 तो इन अल्फाज में 16 कहाँ लिखा हुआ है? 16, ठीक है, 16। 17 अगला हिंसा है 18 और 18 कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर? 18 19 20 21। अब आप इन तमाम अल्फाज के, इन तमाम हिंसों के अल्फाज यहाँ पर तहरीर करें। 22, 23, 24, 25 इन तमाम के अल्फाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको चुनकर हम यहाँ लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आप अब तक लिख चुके होंगे। देखते हैं। 22, 23, 24, 25। आज के लिए हमारा घर का काम है सफ़ा नंबर 5 पर मौजूद सवाल नंबर 7। नज़्म से 5 ऐसे अल्फाज लिखिए जिनमें सिर्फ एक नुक्ता हो। हम नज़्म पढ़ेंगे और उसमें से ऐसे अल्फाज लिखेंगे जिनमें सिर्फ एक नुक्ता हो। जिस तरह से सिर्फ में सिर्फ एक नुक्ता है, इसी तरह हम अपनी हमद नज़्म पढ़ेंगे और उसमें से ऐसे अल्फाज का इंतखाब करेंगे जिनमें सिर्फ एक नुक्ता हो और वो अल्फाज हम यहाँ पर तहरीर करेंगे। हमारा दूसरा घर का काम है अल्लाह की अता की हुई नेमतों पर 4 जुमले लिखिए। हमने अपने पिछले सबक में पढ़ा था अल्लाह ताला की नेमतों के मुतालिक। आप उनमें से कोई सी 4 नेमतों का इंतखाब करेंगे और इन पर 4 जुमले इस जगह पर तहरीर करेंगे। ये सवाल आपकी किताब के सफ़ा नंबर 6 पर मौजूद है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।